الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ تفسیر کی کتاب آپ کے اصول تفسیر کی کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور آج ہم سبق پڑھیں گے نشأۃ علم التفسیر و تطورہ، علم تفسیر کی نشو و نما اور اس کا تطور یعنی اس کا ارتقاء۔ تطور کہتے ہیں تبدیلی، اتار چڑھاؤ، تغیرات، ان تمام معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علم تفسیر کی نشو و نما اور اس کا تطور سے مراد یہ نہیں کہ اس علم میں جو ہے کچھ بہتری ہوئی ہو، بلکہ اس علم کے جو مختلف مراحل ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد اس کے مختلف مراحل ہیں، اور وہ کس طرح وہ پہلے روایتوں کی شکل میں تھا، بعد میں پھر وہ احادیث کی کتابوں میں آیا، اس کے بعد پھر وہ ایک مستقل علم کی طرح مدون ہو گیا، اور پھر کس طرح پہلے تفسیر بالمعثور رہی، تفسیر معثور کے بعد جو ہے پھر تفسیر بالرأی اس میں شامل ہوئی، اور تفسیر بالرأی محمود بھی رہی، تفسیر بالرأی مذموم بھی رہی۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہو گئی ہیں وہ مراد ہے یہاں تطور سے۔ نشأۃ علم تفسیر و تطورہ، علم تفسیر کی نشو و نما اور اس کا تطور یعنی اس کے مختلف مراحل۔ سبق میں داخل ہونے سے پہلے میں مختصر طور پر یعنی خلاصے کے طور پر یہ بتا دیتا ہوں کہ آج کے سبق میں جس بات کا ذکر ہے وہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو اسباق گزر چکے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج یہ بات بتائی جا رہی ہے آج کے اصول تفسیر کے درس میں کہ علم تفسیر کی ابتدا کیسے ہوئی، اور یہ کس شکل میں اس کی ابتدا تھی، جب ہوئی تھی تو کس شکل میں تھی، اس کے بعد پھر اس میں آہستہ آہستہ کیا تبدیلیاں آتی گئیں، اس بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور کس طرح یہ ایک مستقل فن بن گیا، علم تفسیر ایک مستقل فن کس طرح بنا۔ تو پہلی ہے کہ اس کے بھی بہت سے مراحل ہیں۔ اس کا پہلا مرحلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، عہد رسالت اور عصر صحابہ اور عصر تابعین، یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے مختلف آیات کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ پہلی بات تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اور صحابہ کرام اس کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جہاں کوئی انہیں مشکل پیش آتی یا انہیں سمجھنا دشوار ہوتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی کو بیان کر دیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ معنی کو بیان کریں۔ اور سب سے اہم بات ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ قرآن مجید جیسے لفظاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی طرح معنن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ لفظاً اور معنن دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کی گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے معنی کی بھی حفاظت فرمائی، کیونکہ جب تک معنی کی حفاظت نہ ہو تب تک الفاظ کی حفاظت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ معنی کا، الفاظ کیا کوئی بھی معنی پہنائے جا سکتے ہیں، تو قرآن مجید کی حفاظت میں معنوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت میں یہاں صرف اس کے الفاظ کی حفاظت نہیں ہے، وہ تو شامل ہے بدرجہ اولا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کی حفاظت بھی ہے، کیونکہ جب تک اس کے معنی کی حفاظت نہیں ہوگی اس کے الفاظ کی حفاظت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا قرآن مجید لفظاً اور معنن دونوں طرح سے محفوظ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے دل میں جمع کر دینا اور پھر اس کو آپ کی زبان سے پڑھوا دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تینوں چیزیں ہیں، دیکھیے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع کر دیا جائے، پھر اس کو آپ کی زبان سے پڑھوایا جائے، یہ کہا اللہ تبارک نے ہمارے ذمہ ہے۔ پھر کہا ثم ان علینا بیانہ،
پھر اس کے مفہوم کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں مضبوط جما دینا تاکہ وہ محفوظ ہو جائے، پھر اس کو آپ کی زبان سے محفوظ طریقے سے پڑھوا دینا، یہ حفاظت ہوگی الفاظ کی۔ اور اس کے بعد ثم ان علینا بیانہ میں یہ حفاظت ہوگی اس کے معنی کی۔ تو قرآن مجید لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے ایک محفوظ کلام ہے۔ قرآن مجید کے جو لفظ ہیں یا قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اس کے الفاظ کی، وہ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح سے مکمل ہو گئی کہ انہوں نے بین الدفتین یعنی 2 جلدوں کے درمیان قرآن مجید کو جمع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے معنی کی بھی حفاظت ہو گئی، اور وہ قرآن مجید کی معنی کی حفاظت کیسے ہوئی؟ تفسیر کے اور علم تفسیر کے ذریعے۔ قرآن مجید کے معنی کی حفاظت ہوئی تفسیر کے ذریعے اور علم تفسیر کے ذریعے۔ تفسیر کا سب سے پہلا مرحلہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ قرآن کے الفاظ کے جیسے حافظ تھے، اسی طرح قرآن مجید کے معنی سے بھی واقف تھے۔ اور اس مرحلے میں قرآن مجید میں خود کئی مقامات پر بعض آیات کی تفسیر کر دی گئی، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو ضرورت کے مطابق قرآن مجید کے معنی اور مفہوم سے واقف کرایا۔ صحابہ کرام خود قرآن مجید کو سمجھتے تھے کیونکہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تھا، تو وہ اس زبان سے اچھی طرح واقف تھے، اور جہاں کوئی مشکل ہو جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رجوع کرتے اور اس کے مفہوم کو واضح طور پر سمجھ جاتے تھے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اور اس کے بعد صحابہ کے درمیان یعنی صحابہ کا جب زمانہ آیا تو صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لیے ہوئے تھے، قرآن کو اور قرآن کے معنی کو وہ بیان کرتے تھے، قرآن مجید کے مفہوم کو عربی زبان کے اعتبار سے اور قرآن مجید کی تفسیر کے اعتبار سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے بیان کیے تھے اس کے اعتبار سے تابعین کے سامنے ان باتوں کو وہ رکھتے تھے۔ اس معاملے میں تمام صحابہ یکساں نہیں تھے، بلکہ اس معاملے میں صحابہ کی جو استعداد کی مختلف تھی۔ بعض صحابہ سے اس سلسلے میں زیادہ جانتے تھے، جیسا کہ مسروق جو تابعی ہیں، مسروق رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کی صحبت پائی ہے، وہ ایک تالاب کے مانند تھے، اور تالاب سے 2 آدمی بھی سیراب ہو سکتے ہیں، 10 آدمی بھی سیراب ہو سکتے ہیں، اور 100 آدمی بھی سیراب ہو سکتے ہیں۔ بلکہ بعض تالاب تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لوگ سارے کے سارے جائیں تو وہ پانی پی کر سیراب ہو کر نکلیں گے، یعنی پورے لوگ بھی ان سے سیراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کا معاملہ تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم کو انہوں نے جمع کیا اور جو فہم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا تھا اس کے حساب سے ان کے درجات مختلف تھے۔ تو بہرحال صحابہ نے جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور جو سمجھا ان تمام چیزوں کو تابعین تک منتقل کیا، پھر تابعین نے ان تمام چیزوں کو اپنے پاس جمع کیا اور اپنے بعد کے مرحلے میں منتقل کیا۔ اس کو تفسیر اور علم تفسیر کا پہلا دور کہتے ہیں۔ عصر صحابہ، عصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عصر صحابہ اور عصر تابعین، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں ان تمام چیزوں کو یعنی قرآن مجید کی جو تفاسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھیں اور جو صحابہ نے بیان کیا اس کو انہوں نے روایتاً نقل کیا، لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ صحابہ نے جو کچھ سنا اپنے سینوں میں محفوظ کیا ان باتوں کو، اور پھر تابعین تک منتقل کیا، اور تابعین نے جو کچھ بھی سنا ان چیزوں کو انہوں نے تابعین تک منتقل کیا۔ تو یہ نقل عام طور پر روایات کی شکل میں ہوتا تھا، اسے لکھا نہیں جاتا تھا۔ یقیناً بعض صحابہ لکھتے تھے اور بعض تابعین میں لکھتے تھے، لیکن لکھنے کا جو معاملہ تھا وہ عام نہیں تھا، بلکہ اس کو ہم کہیں گے روایت اور نقل کا دور، جس میں لوگ زبانی طور پر نقل کرتے تھے اور زبانی طور پر اس کو محفوظ رکھتے تھے۔ یہ پہلا دور ہے۔ دوسرا دور آیا محدثین کا 1 صدی ہجری کے بعد، اگرچہ کہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اس میں بھی بعض لوگوں نے لکھا تھا، لیکن لکھنے کی جو بات تھی وہ عام نہیں تھی، بلکہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک معتد بھی تعداد یعنی ایسے افراد جو شمار کیے جا سکتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ لکھتے تھے، ورنہ اکثریت اس کو روایت نقل کرتے تھے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ محدثین کے دور کا مرحلہ ہے۔
محدثین نے جیسے احادیث کو جمع کیا، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو تفسیر بیان کی تھی، تو وہ احادیث جو تفسیر پر مشتمل تھیں، وہ احادیث جو قرآن کی تفسیر پر مشتمل تھیں، محدثین نے اس کو بھی جمع کیا. اور عام طور پر محدثین کی کتابوں میں کتاب التفسیر کے نام سے ایک باب ہے، ایک کتاب ہے، باقاعدہ ایک کتاب ہے کتاب التفسیر کے نام سے. تو یہ تدوین کا مرحلہ ہے، لیکن یہ تدوین ہوئی احادیث کی شکل میں، یعنی احادیث میں انہوں نے جمع کیا ان باتوں کو بھی، تفسیر کی ان چیزوں کو بھی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان چیزوں کو بھی جو کہ صحابہ نے بیان کیا، ان چیزوں کو بھی جو تابعین نے بیان کیا. یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں جو ہے لکھا گیا تفسیر کی باتوں کو، لیکن مستقل شکل میں نہیں بلکہ احادیث کے ابواب کی شکل میں، احادیث میں ان چیزوں کو جمع کیا گیا. تیسرا جو مرحلہ آیا، اور یہ تیسری صدی میں بہت زوروں پر شروع ہوا، وہ یہ کہ باقاعدہ تفسیر ایک مستقل علم بن گیا. اور اس کے بعد قرآن مجید کی تفسیر احادیث سے الگ، یعنی احادیث کی کتابوں سے الگ باقاعدہ ایک آیت، یعنی تمام آیتوں کی یکے بعد دیگری تفسیر لکھی جانے لگی. یہاں تفسیر ایک مستقل فن بن گیا. تیسرے مرحلے میں جو تیسری صدی ہجری میں شروع ہوتا ہے عام طور پر، یہاں جو ہے وہ ایک مستقل فن بن گیا، اور پھر باقاعدہ قرآن مجید کی مستقل تفسیر لکھی جانے لگی. اس مرحلے میں سب سے زیادہ معروف جو تفسیر ہے وہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی تھی، 310 ہجری میں. لیکن اس مرحلے میں تفسیر بالمعصور کا ہی رواج رہا، یعنی ان لوگوں نے ایک مستقل تفاسیر تو لکھی، لیکن تفسیر بالمعصور تک اپنے آپ کو محدود رکھا. قرآن مجید کی آیات کی تفسیر انہوں نے کی قرآن مجید کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، اور صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے، صحابہ کرام کی باتوں کے ذریعے. یہ تیسرا مرحلہ تھا. اس کے بعد پھر چوتھا مرحلہ آیا، تو اس میں وسعت ہو گئی اور تفسیر بالرائے بھی اس میں داخل ہو گئے، اور پھر مختلف لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی. اس میں تفسیر بالرائے بھی رہی، تفسیر معصور بھی رہی، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد اس میں وہ لوگ بھی آ گئے آگے چل کر جو اہل بدعت تھے، اور انہوں نے قرآن مجید کی آیات میں کھینچ تان کر اپنے معنوں، یعنی اپنے مفہوم کے اعتبار سے قرآنی آیات کی تفسیر کرنی شروع کی. تو اس وقت سے آج تک بھی یہ مراحل چل رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شروع ہی میں قرآن مجید کے لیے ایسے افراد مہیا کر دیے تھے جنہوں نے تفسیر معصور کرتے ہوئے قرآن مجید کے مفہوم کو محفوظ کر دیا. تو اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ کیا، اسی طرح قرآن مجید کے مفہوم کو بھی محفوظ کر دیا گیا. تو ہم گویا تفسیر کو 3 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں. تو تفسیر کو 3 مراحل میں، پہلا مرحلہ عہد رسالت، پھر عہد صحابہ اور عہد تابعین. اس میں عام طور پر تدوین نہیں کیا گیا بلکہ اسے نقل کیا گیا، روایت اسے نقل کیا گیا. دوسرا مرحلہ ہے تدوین کا مرحلہ، جس میں لکھا گیا لیکن احادیث کی کتابوں میں ابواب کی شکل میں، یعنی باقاعدہ کتاب التفسیر لکھ کر ان کو مستقل نہیں لکھا گیا بلکہ احادیث کے ذیل میں ان کو بھی لایا گیا، تفسیر پر مشتمل احادیث کو اور صحابہ کے اقوال کو لایا گیا. تیسرا جو مرحلہ ہے وہاں تفسیر ایک مستقل فن بن گیا اور اس میں تفسیر بالمعصور کا اہتمام کیا گیا. اس کے بعد پھر اس میں وسعت ہوتی گئی، یہاں تک کہ تفسیر کے جو مختلف تفسیر بالمعصور ہے، تفسیر بالرائے ہے، پھر تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے، ان تمام کو جمع کیا گیا. پھر اہل بدعت بھی اس میں شامل ہو گئے. یہ آج تک بھی جاری ہے. تو اب اس کے بعد سبق کی طرف آئیے. ترجع نشأۃ التفسیر الی عہد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر کی نشو نما رجوع ہوتی ہے، لوٹتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوتی ہے. تفسیر کی نشو نما لوٹتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تفسیر کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے. فلقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا التبس عليهم فهم آية من الآيات سألوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عنها. صحابہ کرام پر جب کسی قرآن کی آیتوں میں سے کسی آیت کا فہم مشکوک ہو جاتا، یعنی اسے سمجھنے میں انہیں دشواری ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھتے تھے. صحابہ کرام پر جب قرآن کی آیتوں میں سے کسی آیت کا فہم
مشکوک، ملتبس یا مشکل ہو جاتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھتے تھے. فَيُوَضِّحُ لَهُمْ علیہ الصلاۃ والسلام ما غمض علیہم فہمہ و ادراکہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واضح کرتے تھے جو دقیق غمضہ کے معنی ہیں کسی چیز کا دقیق ہونا، باریک ہونا، کسی چیز میں ابہام ہونا، کسی چیز کا پوشیدہ ہونا، یا پھر وہ ناقابل فہم ہونا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام چیزیں جن کا فہم اور ادراک کا مطلب اس کو پانا، اس کے مفہوم کو پانا، تو جن آیات کا فہم اور ادراک صحابہ کے لیے دشوار ہو جاتا یا وہ کوئی وہ پوشیدہ ہو جاتا اس کا فہم ان کے لیے، یا وہ ناقابل فہم ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر واضح کر دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ پر دشوار ہوتا تھا جس کا فہم اور ادراک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے واضح کرتے تھے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں لما نزلت، جب نازل ہوئی یہ آیت، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پر ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی، شق ذالک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ بہت بھاری گزرا، یہ آیت صحابہ پر بہت بھاری ہو گئی. وقالوا، اور وہ کہنے لگے، اینا لا یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا، ہم میں کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس ہوا کما تظنون، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، یہ وہ نہیں جو تم گمان کرتے ہو، یعنی اس کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو. انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، بلکہ اس کا مطلب وہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. تو اس آیت میں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر واضح کیا. وقد حرص الصحابة رضوان اللہ علیہم على تلقی القرآن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کے، حاصل کرنے کے بڑے حریص تھے. حریص کہتے ہیں کسی چیز کی شدت سے خواہش رکھنا. تو قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے کے، لینے کے صحابہ کرام بڑے حریص تھے. وحفظہ، اور اسے حفظ کرنے کے، وہ تفسیرہ، اور اس کی تفسیر کو جاننے کے. صحابہ کرام قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے، اسے حفظ کرنے اور اس کی تفسیر کے جاننے کے بڑے حریص تھے. عن ابی عبد الرحمن السلمی انہ قال، ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہ قال کہ وہ کہتے ہیں، حدثنا الذین کانوا یقرؤوننا القرآن، ہمیں ان لوگوں نے بیان کیا جو ہمیں قرآن سکھاتے تھے، ہمیں ان لوگوں نے بیان کیا جو ہمیں قرآن سکھاتے پڑھاتے تھے، کا عثمان ابن عفان و عبداللہ ابن مسعود وغیرہما، جیسے عثمان ابن عفان اور عبداللہ ابن مسعود اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم. انہم کانوا اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، وہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھ لیتے، وہ لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھ لیتے، لم يتجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، تو وہ آگے نہیں بڑھتے تھے یہاں تک کہ اس میں جو علم و عمل ہے وہ بھی نہیں سیکھ لیتے. وہ آگے نہیں بڑھتے یہاں تک کہ اس میں جو علم و عمل پایا جاتا ہے اسے بھی سیکھ نہ لیں، یعنی اسے بھی سیکھ لیتے. وہ آیتیں سیکھتے، اس میں جو علم ہے وہ بھی سیکھتے، اس میں جو عمل ہے وہ بھی سیکھتے، یعنی اس پر عمل کرتے. قالوا، وہ کہتے، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ہم نے قرآن، علم اور عمل یہ تینوں ایک ساتھ حاصل کیے. قرآن، علم، عمل یہ تینوں ہم نے ایک ساتھ حاصل کیے. وَلِهَذَا كَانَ يَبْقُونَ مُدَّةً فِي حِفْظِ السُّورَةِ، اس لیے وہ کسی سورے کے حفظ میں
ایک مدت تک باقی رہتے، یعنی ایک مدت لگ جاتی تھی ان کو کسی سورہ کے حفظ کرنے میں، کسی سورہ کے حفظ کرنے میں ایک مدت انہیں لگ جاتی تھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں حاصل کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے تھے، تو گویا قرآن بھی پختہ ہوتا تھا، اس کے معنی بھی پختہ ہوتے جاتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ يُدَوَّنُ فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَعِلْمٍ مُسْتَقِلٍ بِذَاتِهِ، اور تفسیر قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لکھی گئی، مدون نہیں کی گئی، یعنی جمع نہیں کی گئی، لکھی نہیں گئی، ایک مستقل علم کے طور پر، بذات ہی یعنی فی نفسی ہی ایک مستقل علم کے طور پر تفسیر قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدون نہیں کی گئی۔ وَإِنَّمَا كَانَ يُرْوَى مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا جاتا، یعنی اس میں جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے اسے روایت کیا جاتا تھا۔ ما کان یتعرض لتفسیرہ، کیا روایت کیا جاتا تھا؟ ما کان یتعرض لتفسیرہ، جن تفاسیر، جن آیتوں کی آپ تفسیر بیان کرتے تھے، جن آیتوں کی آپ تفسیر بیان کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا جاتا تھا۔ کما کان یروى عنہ علیہ الصلوۃ والسلام الحدیث، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی جاتی تھی، جس طرح صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کرتے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جن آیات کی تفسیر بیان کرتے ان کو بھی روایت کرتے تھے۔ ومضى اصل الصحابہ رضوان اللہ علیہم علی ما تقدم، اور صحابہ کا جو زمانہ ہے وہ اسی حالت میں گزرا، ان صحابہ کا جو دور ہے وہ اسی حالت میں گزرا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جس طرح بیان کرتے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو تفاسیر بیان کی ہیں، جن آیات کی تفاسیر آپ نے ذکر کی ان کو بھی وہ بیان کرتے، اس حالت میں صحابہ کا دور گزرا۔ ثم جاء عہد التابعین، پھر تابعین کا دور آیا، الذین اخذوا علم الکتاب والسنۃ عنہم، جنہوں نے ان سے یعنی صحابہ سے کتاب اور سنت کا علم حاصل کیا۔ پھر تابعین کا دور آیا جنہوں نے صحابہ کرام سے کتاب اور سنت کا علم حاصل کیا۔ وَكُلُّ طَبْقَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ التَّابِعِينَ تَلَقَّتِ الْعِلْمَ عَلَى يَدِ مَنْ كَانَ عِنْدَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ رضوان اللہ علیہم، اور تابعین میں سے ہر طبقہ، تابعین کے مختلف طبقات تھے، ایک تو طبقے اس حیثیت سے بھی تھے کہ جو صحابہ مکے میں تھے تو وہاں جو صحابہ کے شاگرد تھے وہ ایک طبقہ ہو گئے، اور جو مدینے میں تھے تو وہاں صحابہ کے کچھ شاگرد تھے تو وہ ایک طبقہ ہو گئے، کچھ صحابہ شام میں تھے، کچھ صحابہ کوفے میں تھے، کچھ صحابہ بصرے میں تھے۔ تو تابعین میں سے، تابعین کے ہر طبقے میں سے انہوں نے علم حاصل کیا، اس طبقے نے ان صحابہ کے ہاتھوں جو ان کے پاس موجود تھے، جس طبقے کے پاس جو صحابہ موجود تھے ان سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ وَكُلُّ طَبْقَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ التَّابِعِينَ، ان تابعین میں سے ہر طبقے نے تلقت علم حاصل کیا علی ید من کان عندها من الصحابہ، ان صحابہ کے ہاتھوں جو ان کے پاس تھے۔ فجمعوا منہم ما روی عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الاحادیث، انہوں نے جمع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث روایت کی گئیں اس کو انہوں نے جمع کیا۔ وما تلقوه عنہم من تفسیر للآیات وما يتعلق بها، اور جو انہوں نے حاصل کیا قرآن مجید کی تفسیر اور اس سے متعلق باتوں کو، انہوں نے جمع کیا حدیث کو بھی اور آیات کی جو تفسیر انہوں نے حاصل کی تھی اس کو بھی انہوں نے جمع کیا۔ فکان علماء کل بلد یقومون بجمع ما عرف لأئمة بلدهم، ہر شہر کے، ہر مقام کے علماء وہ جمع کرتے تھے ان کے علاقے کے ائمہ سے، ہر علاقے کے علماء اپنے مقام کے جو ائمہ ہیں ان سے ان چیزوں کو جمع کرتے تھے، ان سے ان چیزوں کو جمع کرتے تھے۔ کما فعل ذلك اہل مکہ فی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے کہ اہل مکہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے معاملے میں کیا، یعنی مکے میں جو لوگ تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکے میں رہتے تھے تو مکے میں جو لوگ تھے انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو جمع کیا. ان میں سب سے معروف مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، سب سے معروف ان میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ہیں. واہل الکوفۃ فیما روی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل کوفہ نے ان چیزوں کو جمع کیا، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی گئی ان چیزوں کو جمع کیا. من روایت تفسیر، تفسیر کی روایتوں میں سے، یعنی تفسیری روایتوں کو اہل کوفہ نے کس سے جمع کیا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں رہتے تھے. اسی طرح دوسرے شہروں کا حال تھا، اسی طرح دوسرے شہروں کا حال تھا. ثم توالى بعد ذلك التدوين في التفسير الى عصرنا الحاضر، پھر مسلسل قرآن تفسیر کی تدوین ہوتی گئی، پھر یکے بعد دیگرے تدوین ہوتی گئی، یعنی تدوین یعنی اس کو باقاعدہ مدون کرنا، لکھنا. پھر تفسیر کی تدوین ہوتی گئی الى عصرنا الحاضر، ہمارے زمانے تک اسی طرح تفسیر کی تدوین ہوتی گئی. تو یہاں انہوں نے تفسیر کے مختلف مراحل بیان کیے، اور آپ کے سامنے جو مراحل آئے ہیں اس سے بات واضح ہو گئی کہ پہلا مرحلہ وہ ہے جو میں نے ذکر کیا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ تفسیر کے ساتھ میں نے بتا دیا کہ کس طرح یہ مختلف مراحل گزرتے رہے یہاں تک کہ تفسیر ایک مستقل فن بن گئی. اور اس کے بعد پھر مختلف زبانوں میں بھی تفسیر کے ترجمے بھی ہوئے، اور پھر زبانوں میں خود اس زبان کے جاننے والوں نے تفسیریں لکھی، اور اس میں جو ہے وسعت ہوتی گئی. اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کشش رکھی ہے اس میں تمام بڑے بڑے اہل علم نے اپنے لیے یہ بہت ہی شرف کا باعث سمجھا، بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھی کہ وہ قرآن مجید کے مفہوم کو واضح الفاظ میں لوگوں کے سامنے رکھیں، اور یہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے. تو اب آپ کے سامنے کتاب میں جو مراحل بیان کیے گئے وہ 3 مراحل بیان کیے گئے. ایک تو صحابہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد رسالت، عصر صحابہ اور عصر تابعین، یہ پہلا مرحلہ تھا. اور دوسرا مرحلہ ہے احادیث کے شکل میں ان کو مدون کرنے کا. ان کو تدوین کیا گیا لیکن احادیث کی کتابوں میں ایک کتاب یا ایک باب کے طور پر. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ایک مستقل فن کے طور پر. پھر وہ اسی طرح اس میں تبدیلی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ آج کے مرحلے میں پہنچ گیا. اس کے بعد کا سبق بھی پڑھ لیں گے کیونکہ سبق بہت آسان ہے. التفسیر النبوی، تفسیر نبوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، یعنی وہ تفسیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. یہاں یہ بات واضح رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی، اور اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور صحابہ کرام عربی زبان کو اچھی طرح سمجھتے تھے. لہذا جن چیزوں کی ضرورت تھی یا پھر جن چیزوں کے معاملے میں صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا، ان چیزوں کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. لیکن جتنا بیان کیا وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری احادیث اصل میں قرآن ہی کا بیان ہے، قرآن ہی کی تفسیر ہے. جو احادیث کا اتنا بڑا مجموعہ لاکھوں احادیث پر مشتمل ہمارے سامنے ہے، وہ حقیقت میں قرآن ہی کی تفسیر ہے، قرآن ہی کی تفسیر ہے. جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ تھے جو کہ قرآن میں ہیں. تو قرآن میں جو چیز بیان کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی واضح کیا، اس طرح کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر تھے، اپنے قول کے اعتبار سے اور اپنے عمل کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر تھے. یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفصیل بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو مجمل ہے، جو چیزیں قرآن مجید میں مجمل یعنی مختصر بیان کی گئی ہیں، آپ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا. مثال کے طور پر قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزوں کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، لیکن اس کی تفصیلات نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ نہیں ہے کہ نماز کی کیفیت کیا ہے، رکوع کہاں ہوگا، کتنے بار ہوگا، سجدہ کہاں ہوگا، کتنے بار ہوگا، رکوع میں کیا پڑھیں گے، سجدے میں کیا پڑھیں گے. یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. گویا قرآن کے اجمال کی آپ نے تفسیر کی، اس کی تفصیل بیان کی. اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور کتنی مقدار میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، کن چیزوں میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور اس کے یہ تمام چیزیں بھی اس کے مستحق میں قرآن مجید میں اگرچہ کہ اجمالی طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ کون اس کے مستحق ہیں،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید واضح فرمایا۔ تو اسی طرح روزے کا معاملہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے میں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، ضروری ہیں، اور پھر اس میں جو ہے کون سی چیزیں مسنون ہیں، کون سی چیزیں مکروہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہی حج کا معاملہ ہے۔ حج کے تمام تفاصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے واضح کیے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، لیکن نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اجمال کی آپ نے تفصیل بیان کی۔ اسی طرح آپ نے حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، حج کے احکام سیکھ لو۔ تو قرآن مجید میں حج کا جو ذکر کیا گیا ہے، کیسے حج کریں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی اور کہہ کر بھی بتایا کہ اس طرح حج کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو تفسیر کی، اس میں پہلی شکل یہ تھی کہ آپ نے قرآن کریم کے اجمال کو تفصیل سے بیان کیا، اور دوسرا یہ کہ اس میں جو مشکل مقامات تھے آپ نے اسے واضح فرمایا، جیسا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے روزے کی اس آیت سے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ جو سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں ہو جائے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں ہو جائے۔ تو انہوں نے عدی بن حاتم نے اس کو اس کے ظاہری مفہوم پر محمول کیا، اور وہ اپنے ساتھ ایک سفید دھاگا لے کر اپنے بستر پر رکھ لیا انہوں نے، اور اس کو دیکھتے رہے کہ کب یہ جو نمایاں ہوتا ہے سفید اور کالا، اس وقت تک وہ کھاتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے واضح فرمایا کہ سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے۔ تو کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے نمایاں ہو جائے، رات کی تاریکی سے نمایاں ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشکل مقامات کے قرآن کے، ان کی وضاحت فرمائی۔ یہ دوسرا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو عام ہے اس کو خاص کیا اپنی تفسیر کے ذریعے، جیسا کہ وہ مثال اوپر گزر چکی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ تو اس میں ظلم عام ہے، وہ ظلم بھی شامل ہے جو بندے شرک کی صورت میں کرتے ہیں، اور وہ ظلم بھی شامل ہے جو بندے ایک دوسرے پر کرتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہوئے، یا ان کا مال کھینچتے ہوئے، یا پھر ان کی عزت پر حرف لگاتے ہوئے، یا پھر ان کو قتل کرتے ہوئے، جانی مالی نقصان کرتے ہوئے، یا اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچاتے ہوئے، یہ تمام شامل ہے اس میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقمان علیہ السلام کے اس قول کی بنیاد پر جو قرآن مجید میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اسے خاص کر دیا کہ ظلم یہاں شرک ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تفسیر بھی کی جس میں قرآن مجید کی عام آیات کو آپ نے خاص کیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو مطلق ہے قرآن مجید میں، جس میں کسی بات کی تحدید نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی مقید کے ذریعے، اسے قید کرتے ہوئے، جیسا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھوں کو کاٹو۔ اب ان کے ہاتھ کو کاٹ کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ہاتھ کاٹیں گے تو پہلے جو ہے ان کے ہاتھوں کو کوہنیوں سے نہیں کاٹیں گے بلکہ پہنچوں سے کاٹیں گے، اور پھر جو ہے دایاں ہاتھ کاٹیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح کیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ نصاب کیا ہے جس میں ہاتھ کاٹا جائے گا، ہر چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اس کا خاص نصاب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو مطلق ہے اس کو مقید کیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کی آپ نے شرح بھی کی، جیسا کہ آپ نے غیر المغضوب علیہم کی تفسیر میں بتایا کہ اس سے مراد یہودی ہیں، اور ولدالین کی تفسیر بتایا کہ اس سے مراد نصارہ ہیں۔ تو اس طرح اور بھی بہت سی شکلیں ہیں جن کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر بیان کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن مجید کو اسی وقت تک صحیح طور پر سمجھیں گے جبکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کریں گے۔ جب تک ہم ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے، نہ تو ہم قرآن پر ایمان رکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی قرآن مجید پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اس سبق کو ہم لوگ پڑھیں۔ التفسیر النبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر۔ لا شک ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم هو المصدر الثانی الذي كان يرجع الیہ الصحابہ فی تفسیرهم لکتاب اللہ تعالی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا مصدر ہیں جس کی جانب
صحابہ کرام رجوع کرتے تھے کتاب اللہ کی تفسیر کے سلسلے میں. صحابہ کرام کتاب اللہ کی تفسیر کے سلسلے میں جس طرف رجوع کرتے تھے وہ سب سے پہلے تو کتاب اللہ ہے, اور دوسری چیز مصدر ثانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو صحابہ کرام قرآن مجید کی تفسیر کی صورت میں قرآن کی طرف رجوع کرتے, اس کے بعد صحابہ کی طرف رجوع کرتے, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے. یہاں یہ بات واضح رہے کہ قرآن مجید کو مصدر اول اور حدیث کو مصدر ثانی صرف ایک ترتیب کے طور پر کہتے ہیں, ترتیب کے طور پر کہتے ہیں, ورنہ درجے میں دونوں برابر ہیں, درجے میں دونوں برابر ہیں. قرآن بھی اللہ کی وحی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول و فعل ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے. تو جب دونوں وحی ہیں تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے افضل ہے اس سے, یہ اس کے بعد والا درجہ ہے, یہ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ جو بھی بولتے ہیں وہ اپنے خواہش سے نہیں بولتے, اپنے نفس سے نہیں بولتے, جو بھی کہتے ہیں وہ وحی سے بولتے ہیں. قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے, تو اس لحاظ سے دونوں درجے میں ایک ہیں. قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے یہ جس درجے میں ہے, اسی طرح قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے اسی درجے میں ہے, بشرطے کہ حدیث صحیح ہو, حدیث ثابت ہو. جب صحیح حدیث ہے اور حدیث ثابت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وحی ہے, وہ بھی وحی ہے, تو اس کا درجہ بھی وہی ہے جو کہ قرآن مجید کا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید وحی متلو ہے, یعنی ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے, اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے چیلنج کیا ہے, لوگوں سے چیلنج کیا ہے, اور اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ چیز حدیث میں نہیں ہے, لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے, عمل کے وجوب کے اعتبار سے دونوں ایک ہی درجے میں ہیں. تو قرآن حدیث کو جب ہم مصدر ثانی کہتے ہیں تو کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وحی کے اعتبار سے دونوں کے درجات مختلف ہیں, دونوں ایک ہی درجے میں ہیں, چاہے وہ قرآن ہو یا پھر حدیث ہو. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا مصدر تھے جس کی طرف صحابہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے رجوع کرتے تھے. فَكَانَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ إِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ, إِذَا أَشْكَلَتْ یا إِذَا أُشْكِلَتْ علیہ آیت من کتاب اللہ رجع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تفسیرها. ان میں سے کسی کو جب قرآن کی کوئی آیت میں مشکل ہو جاتی, اس کا سمجھنا دشوار ہو جاتا, تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے اس کی تفسیر کے لیے. فَيُبَيِّنُ لَهُ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کرتے تھے, ان پر واضح کرتے تھے جو ان پر پوشیدہ ہو گیا, جو چیز ان پر پوشیدہ ہو گئی, یعنی قرآن کا جو مفہوم ان پر پوشیدہ ہو گیا آپ اسے واضح کرتے تھے. لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم المبین والمفسر للقرآن الکریم, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے ہیں, تفسیر کرنے والے ہیں قرآن کریم کی. قال تعالی, اللہ تعالی نے فرمایا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں اس چیز کو جو ان پر نازل کی گئی ہے, اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو بیان کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل دونوں ذریعے سے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیا. والذی یرجع الی کتب السنة یجد انها قد افردت للتفسیر بابا من الابواب التي اشتملت علیہا, جو کتب سنہ کی طرف رجوع کرتا ہے, یعنی احادیث کی کتاب جیسے صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ترمذی, سنن ابو داؤد وغیرہ, تو جو کتب سنہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس بات کو پاتا ہے کہ ان کتابوں نے تفسیر کے لیے ایک اپنے بابوں میں سے جن ابواب پر وہ مشتمل ہیں, ان میں سے تفسیر کے لیے ایک باب مستقل رکھا ہے. جو کتب سنہ کی طرف رجوع کرے وہ اس بات کو پاتا ہے کہ جن ابواب پر وہ کتابیں مشتمل ہیں ان میں انہوں نے تفسیر کے لیے ایک مستقل باب رکھا ہے. ذکرت فیہ کثیرا من التفسیر بالمعثور عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت معثور تفاسیر کو, بہت سی تفاسیر کو ذکر کیا ہے. فمن ذالک, اس میں سے یہ مثالیں بھی ہیں, جو مؤلف دے رہے ہیں. الف عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على المنبر يقول, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, وہ منبر پر تھے اور فرما رہے تھے, وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ,
اور تم ان کے خلاف میں ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو جتنی تم قوت رکھتے ہو. تو آپ نے اس آیت کو پڑھا, اس کے بعد کہا الا ان القوت الرم الا ان القوت الرم الا ان القوت الرمی, آگاہ ہو جاؤ کہ قوت سے مراد تیر اندازی ہے, آگاہ ہو جاؤ قوت سے مراد تیر اندازی ہے, آگاہ ہو جاؤ قوت سے مراد تیر اندازی ہے. تو قوت کو تیار کرو, اس کا مطلب ہے کہ تیر اندازی میں اچھی مہارت حاصل کرو. تو تیر اندازی اور اس جیسی چیزیں جو اس کے بعد آئیں جو تیر اندازی کے مماثل ہیں, جیسا کہ بندوق ہے, پستول ہے, توپ ہے, یا پھر آج کل جو ترقی یافتہ دور میں اس کے جو مختلف چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے. با ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ عصر ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو, والصلاۃ الوسطی, خاص طور پر صلاۃ وسطی کی, درمیانی نماز کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی کہ صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ العصر ہے, عصر کی نماز ہے. اور جیم میں جو مثال ہے وہ یہ کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, قال, آپ نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال, کہ یہود وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, یعنی مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں, اور نصارى وہ ہیں جو گمراہ ہوئے, یعنی ولضالین سے مراد نصارى ہیں, ولضالین سے مراد نصارى ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ جو یہودیوں کے نقش قدم پر چلے وہ اس میں شامل ہو گئے, اور جو نصارہ کے نقش قدم پر چلے وہ اس میں شامل ہو گئے. یعنی وہ تمام لوگ جنہوں نے علم حق حاصل کیا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا, اس کو ٹھکرا دیا, وہ یہودیوں کے ساتھ شامل ہے, یہودیوں کے نقش قدم پر ہے. اور جو علم حاصل نہیں کرتا اور گمراہی حاصل, جہالت کی وجہ سے جو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے, وہ نصارہ کے نقش قدم پر ہے. لیکن جو علم حق حاصل کرتا ہے, اس کے مطابق عمل کرتا ہے, وہ ان کے نقش قدم پر ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, جس کا اس پہلے کے حصے میں ذکر ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم. اور وہ کون ہے؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں. تو ان کے یہ تین طبقے ہیں جو بیان کیے گئے, اور ساری دنیا کے لوگ ان تین طبقوں میں سے کسی ایک طبقے میں ہیں, ان سے کوئی خارج نہیں ہوتا. تو یہاں ہم تفسیر کے سبق کو ختم کرتے ہیں. کوئی سوال ہے تو کر لیجیے. میرا ایک سوال ہے. السلام علیکم شیخ صاحب, میں سوری بھائی, اگر آپ نے پہلے پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیجیے, میں بعد میں پوچھتی ہوں. شیخ ایک سوال ہے, میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی. حدیثوں کو جمع کیا اور تفاسیر کو جمع کیا, تو اس کو ہم کس طریقے سے سمجھے شیخ؟ دوسرے مرحلے میں جن محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا تو انہوں نے حدیثوں کے ساتھ ساتھ وہ احادیث جو تفاسیر پر مشتمل تھیں, یعنی ایسی احادیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کی تفسیر بیان کی ہو, اس کو بھی انہوں نے جمع کیا. جیسے احادیث لیں, نماز اس طرح پڑھو, روزہ اس طرح پڑھو, جیسے لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا, وہ حدیث انہوں نے لی. مختلف حدیثیں ہیں, جیسے کتاب الایمان میں حدیثیں ہیں, کتاب السلام میں حدیثیں ہیں, کتاب الزکاۃ میں حدیثیں ہیں, اور کتاب الحج میں ہیں, کتاب الصوم میں ہیں. ان تمام حدیثوں کو جیسے انہوں نے اکٹھا کیا, اسی طرح انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات تفسیر پر مشتمل تھی اس کو بھی انہوں نے جمع کیا, اور اپنے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک کتاب دے کر ان ترتیب کے ساتھ ان آیات کی جو تفسیر ہیں ان کو بھی جو انہوں نے رکھ دیا. یہ مطلب ہے دوسرے مرحلے میں کہ انہوں نے جس طرح حدیثوں کو جمع کیا اسی طرح تفسیر پر مشتمل حدیث کو بھی انہوں نے جمع کیا. جزاکم اللہ خیر. جی. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام وبرکاتہ. یہ جو ابھی آپ نے اینڈ پہ بتایا, جس میں آپ نے بتایا کہ جو صالحین ہیں جن پہ اللہ کی رحمتیں ہوئیں, ان انعامات ہوئے, اس میں نبیین, شہداء, صدیقین اور صالحین, دنیا کے تمام لوگ اس میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہیں. تو نبیین تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک خاص کیٹیگری ہے, اور شہداء بھی ایک خاص کیٹیگری ہے. اب یہ صدیقین اور صالحین کیا یہ مطلب ابھی تک ہے, قیامت کے آنے تک جو ہے وہ یہ کیٹیگری چلتی رہے گی, یا صرف صالحین کی ہے جو اینڈ تک چل رہی ہے؟ اللہ تبارک نے جو ہے سورۃ النساء میں ذکر کیا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. تو اس میں جو انبیاء ہیں ان کا سلسلہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا, ان کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا, لیکن ان کے نقش قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری رسول ہیں, اس لیے آپ کے نقش قدم پر چلنے کا سلسلہ تو جاری رہے گا. لیکن صدیقین, شہداء اور صالحین, صدیقین, شہداء اور صالحین, ان کا سلسلہ تو قیامت تک باقی رہے گا. صدیق جو اللہ تبارک تعالیٰ کے آیات پر, اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تصدیق کرنے میں جو سب سے آگے, سب سے مقدم رہتے ہیں, جو کسی بھی طرح پورے یقین کے ساتھ ان چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں, اور جیسے ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے اسی طرح ان کے عمل اس کے مطابق ہوتا ہے, ان کا دل اور عمل دونوں میں یکسانیت ہوتی ہے. تو یہ صدیق جو ہے اگرچہ کہ پہلی امت میں بھی رہے ہیں, جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ امہ صدیقہ, مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک نے بتایا کہ وہ صدیقہ تھی, وہ صدیقہ تھیں, اور ہر نبی تو اپنی جگہ پر صدیق ہے لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہے. تو بہرحال پہلے دور میں بھی جو ہے صدیق گزرے ہیں, اور ہمارے اس امت میں تو ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ معروف ہے, لیکن صحابہ میں بہت تھے صدیق, صحابہ میں بہت تھے جو اس کی تصدیق جو صدیقیت کے مرتبے پر تھے. تو صدیقیت ایک ایسا مرتبہ ہے جو ان کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی فوراً تصدیق کرتے ہیں, اور اپنے دل اور عمل دونوں میں وہ یکسانیت رکھتے ہیں. اور شہداء تو وہ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں. اور صالحین وہ ہیں جو کہ عمل کرتے ہیں, یعنی اپنے جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پر وہ عمل کرتے ہیں, جن سے منع کیا ہے اس سے رک جاتے ہیں. تو یہ تینوں درجات جو ہے کسی طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ یہ صفات ہیں, یہ صفات ہیں قیامت تک کے لیے جن لوگوں کے اندر یہ جو ہے صفات پائی جائیں گی وہ اس میں شامل ہوں گے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم شیخ صاحب, میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ تھا کہ آپ نے ابھی بات کی تھی کہ یہ جو حدیث یہ ہے کہ چور کے دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے, یعنی مطلب سیدھے ہاتھ کو, اور اس میں ہمیں حکم ملتا ہے کہ ہر اچھا کام جو ہے سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. اب چور کا ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ زندہ رہے گا اور وہ کھائے گا پیے گا بھی, تو اس میں کیا حکمت ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا گیا؟ اور دوسرا سوال جو میرا ہے, یہ آیت ہے اوپر, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, کہ تاکہ وہ غور و فکر کریں. اچھا, غور و فکر میں اب ہم نے جو پہلا ہمارا پیریڈ تھا اس میں بھی شیخ صاحب ہمیں یہی پڑھا رہے تھے, تو غور و فکر کرنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں جی تفسیر کو جو ہے آپ اس طرح لیں جو پہلے مفسرین نے اور پہلے علماء نے جو بیان کر دی, صحابہ تابعین نے, ہم اس سے علاوہ نہیں لے سکتے. لیکن ہم تو غور و فکر آیت کو دیکھتے ہیں آج کے حالات کے حساب سے, ہم سوچتے ہیں اور ہمارے بہت سی پازیٹیو چیزیں, اور پھر ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے قرآن پہ جب ہم آج کے حالات کو دیکھتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, تو کیا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہوگا؟ مجھے اس کا جواب دیجیے پلیز. کیا چیز درست نہیں ہوگا؟ یہ غور و فکر کرنا, یا ہم کوئی اندازہ لگاتے ہیں جیسے آج کے حالات کے حساب سے ہم آیات کو دیکھتے ہیں اور ہمارا ایمان اس پہ اور بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھیں, یہ اتنے 100 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا, اور اس میں لیکن وہ اس حساب سے نہیں ہوتی جو علماء کرام نے آج سے 1400-1300 سال پہلے تفسیر بیان کر دی ہے. تو اس پہ میں صرف پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ بھی درست نہیں ہے کہ ہم مطلب اس پہ آیات کو ہم ان کے ساتھ میچ کریں آج کے حالات کے حساب سے؟ آپ کا جو پہلا سوال تھا ہاتھ کاٹنے کے بارے میں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہاتھ کاٹنے کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے لیے 10 شرطیں ہیں, اور عام طور پر لوگ ان شرطوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اور اس کو جو ہے پھر صرف ہاتھ کاٹنے پر اپنی توجہ دیتے ہیں. تو یہ جو مقام ہے یہ مقام سزا ہے, اور یہ سزا جو ہے اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور پھر معاشرے کو اس سے نصیحت حاصل ہو. تو اس لیے اس کو سزا کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. دائیں ہاتھ کو کاٹنے میں مصلحت یہ ہے کہ وہ سزا ہے, مقام سزا ہے, اور سزا ایسی ہو جو اسے محسوس بھی ہو اور معاشرے کو جو ہے معلوم بھی ہو, تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو. تو اس لیے اس کا جو ہے دایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے. تو اس میں غالباً یہی حکمت ہے کہ وہ مقام سزا ہے اور پھر دوسروں کے لیے وہ عبرت بننا ہے.
اور وہ عبرت اس میں بہتر طور پر ہوتا ہے کہ اس کو یہ ہاتھ کاٹا جائے جو خود اسے بھی وہ بات محسوس ہوگی. یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس ہاتھ کاٹنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے توبہ کی, تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے جو وہ شرف کے جو کام ہے وہ بھی بائیں ہاتھ سے کرے, کیونکہ وہ اس میں مجبور ہوگا. لیکن اس میں یہ مصلحت ہے. ہاں, تو واضح ہوگی یہ بات. جی سر. تو یعنی وہ مقام سزا ہے, اور مقام سزا ایسی ہونی چاہیے جس میں عبرت ہو, اور پھر اس میں اس کو احساس ہو کہ اس نے جو ہے یہ غلطی کی ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے وہ ہاتھ مقرر کیا گیا جس میں واقعی عبرت ہوگی. اور پھر کسی بھی چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے, اور اس کا نصاب احادیث میں بیان کیا گیا. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ چپکے سے ایسی جگہ سے مال لے جو کہ محفوظ جگہ پر رکھا گیا ہے, کسی کے الماری سے چوری کرے, کسی کے گھر کے اندر گھس کر چوری کرے, کسی. اور پھر یہ کہ وہ جو مال ہے وہ قابل احترام ہو لوگوں کے پاس. یعنی ایسی چیزیں جو آیت لہو ہے, یا پھر چوری, یا پھر شراب چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, لیکن سزا دی جائے گی اس کو, کیونکہ وہ دوسروں کا مال لیا ہے, لیکن اس پر ہاتھ نہیں کاٹیں گے. اور پھر اسی طرح وہ چور بالغ ہو, پھر عاقل ہو, اور اس کا مقصد جو ہے چوری کرنا ہو. اور پھر یہ کہ وہ بھوک کی وجہ سے جو اس نے چوری نہ کی ہو, خواہش سالی میں اگر کوئی اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے. ایسے کئی شرائط ہیں جس کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن بہرحال آپ کے سوال کا جو مختصر جواب ہے وہی ہے کہ اس کا یہ جو ہے مقام سزا ہے, اور وہ مقام عبرت بنانا ضروری ہے, اس لیے جو ہے اس کے دائیں ہاتھ کو مقرر کیا گیا. شیخ سوری, اس میں پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کی حکمت تو وہی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. ہر چیز کی حکمت وہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہر چیز میں حکمت پائی جاتی ہے, کیونکہ اللہ کا کوئی بھی کام جو ہے حکمت سے مصلحت سے خالی نہیں ہے. اور کچھ حکمتیں تو خود اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دی لعلکم کہہ کر, اور کچھ حکمتیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. جیسا کہ آپ نے جو ہے دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا, اور یہ کہا کہ اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے, تم اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو کچھ علتیں تو ایسی ہیں جو کہ خود قرآن میں حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں. اور علتیں حکمتیں ڈھونڈنا غلط نہیں ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم جو علت بول رہے ہیں وہ اس کے مطابق بھی ہو. اب اس کی جو علت ہے وہ تو حکمت ایک دم واضح ہے, کیونکہ یہ مقام سزا ہے. ایسی علتیں ہیں جو کہ ایسی علت ہے جو کہ واضح ہے. بعض علتیں بہت مخفی ہوتی ہیں, وہاں تک پہنچنا جو ہے عام جو ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علت وہی اصل ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ خود علتیں اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہیں, لہذا علت ڈھونڈنا غلط نہیں ہے علم کے طور پر, اور بیان کے طور پر علت ڈھونڈنا غلط نہیں ہے, ڈھونڈا جا سکتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ہم جو علت بیان کریں وہی علت ہو, یہ ضروری نہیں ہے. علت ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہو, اس علت کی کوئی دلیل ہو. تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے, علت ڈھونڈنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کی علت بھی جو ہے واضح ہے. نقالن کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے تاکہ وہ عبرت ہو. اور آپ کا جو دوسرا سوال تھا وہ قرآن مجید پر تدبر کرنے کے بارے میں. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ہم ان کے نفسوں میں بھی اور پھر آفاق میں بھی, یعنی آفاق یعنی جو آسمان ہے, آسمان کے مختلف نظارے ہیں, ان میں ہم بہت سی نشانیاں بتائیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ حق ہے. تو اس طرح آج جو سائنسی اکتشافات ہیں یا زمانے کی جو ترقی ہے اس کے نتیجے میں جو بہت سی باتیں ظاہر ہوئی ہیں, یا پھر مختلف باتیں جو قرآن مجید میں بیان کی آج ظاہر ہو رہی ہیں, ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ آیتیں ظاہر ہوتی جائیں گی. ایک مختلف چیز ہے کہ جو مختلف نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہوں گی, اس میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو اس وقت لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی تھی, لیکن آج واضح ہو گئی لوگوں پر وہ چیز, کیونکہ زمانہ ترقی کیا. جیسا کہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام, اللہ تبارک تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا تو وہ اس کے لیے جو ہے کأنما یصعد الی السماء, وہ ایسے ہو جاتا ہے جو ہے آسمان کی طرف وہ چڑھتا ہے. اور حرجن ضیقن کے الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیے کہ اس میں پھر حرج اور ضیق نے تنگی محسوس کرتا ہے. یعنی جس طرح آسمان کے اوپر یعنی اوپر کی جانب وہ چڑھنے والا جیسے اپنے اندر تنگی محسوس کرتا ہے اور حرج محسوس کرتا ہے, ویسی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے. یہ بات اس وقت سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جتنا اوپر کی طرف جاتا ہے اتنا اس کو آکسیجن نہیں ملتا, تو پھر سانس لینے میں اسے دشواری ہو جاتی ہے.
اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جتنا وہ اوپر چڑھتا جائے گا تو اتنا زیادہ اسے تنگی ہو جائے گی. تو جس کو ہدایت نہیں ملتی اسلام کے معاملے میں اس کی یہ کیفیت ہو جاتی, گویا اس کے اندر جو ہے ایک تنگی سی پیدا ہو جاتی. تو یہ جو نشانیاں ہیں سائنسی اکتشافات کی روشنی میں قرآن مجید کی باتیں جو ہے صحیح ثابت ہو جاتی ہیں, احادیث کی باتیں صحیح ثابت ہو جاتی ہیں, تو یہ نشانیاں ہیں. یہ اس کا تو اللہ تبارک نے ذکر کیا, اس کا تعلق تدبر سے نہیں ہے, یہ تو واضح ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہاں غور و فکر کرے, تدبر کرے, قرآن مجید نازل ہوا تدبر کے لیے, قرآن مجید نازل ہوا تفکر کے لیے, کیونکہ اگر جب تک تدبر نہیں کریں گے تب تک تفکر نہیں کریں گے قرآن مجید کی باتوں کا فائدہ نہیں ہوگا, اور نہ ہی لوگ اس سے جو ہے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں گے. تو لہٰذا کوئی بھی شخص قرآن مجید پر براہ راست تدبر کرنا چاہتا ہے تو کوئی بھی شخص اس کا دروازہ بند نہیں کرتا, اس کو یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ علوم حاصل کر لیجئے جو قرآن مجید پر براہ راست تدبر کرنے کے لیے ضروری ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید پہ تدبر کریں, آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید پر فکر کریں, غور کریں, یقیناً وہ دروازہ کھلا ہوا ہے, کون ہے اس دروازے کو بند کر سکے؟ لیکن آپ سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید پر تفکر اور تدبر کی جو صلاحیت ہے وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ چیزیں حاصل کرنے جو اس کے لیے ضروری ہیں. ورنہ آدمی کیا کرے گا, نامکمل آدمی, جیسے ایک آدمی جو طب نہیں جانتا وہ اگر جو ہے بہت سی لوگوں کے جو ہے علاج کرنے لگے, لوگوں کو علاج کی باتیں بتانے لگے, تو ظاہر ہے کہ وہ نیم حکیم ہوگا, نیم حکیم خطرے جان. لیکن اگر اس میں مہارت حاصل کر لے گا, وہ چیز اسے حاصل ہو جائے گی, اس علم کو حاصل کر لے گا تو کوئی اسے نہیں روکے گا. تو کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے آدمی جب ان چیزوں کو حاصل کر لے گا تو وہ اس میں صحیح نتیجے پر پہنچ سکے گا. اس لیے تدبر پر قرآن مجید تدبر پر قرآن مجید جتنا زور دیتا ہے اس سے زیادہ زور قرآن مجید جو ہے علم پر دیتا ہے, علم کے حصول پر دیتا ہے. کیونکہ تدبر کیا ہے, یہ علم ہی کے حصول کی ایک شکل ہے. آدمی جتنا تدبر کرے گا اتنا اسے علوم حاصل ہوں گے. تو بنیادی طور پر انسان کو وہ جو علوم بتائے گئے ہیں ان پر وہ دسترس کر لے گا تو وہ آسانی کے ساتھ اس پر غور و فکر کرے گا. لہذا تدبر کا راستہ کھلا ہوا ہے, لیکن اس کے لیے جو اپنے اندر وہ باتیں وہ علوم حاصل کر لیتا ہے. لیکن اگر انسان کے پاس وہ علوم حاصل نہیں ہے تو اس کے پاس سب سے آسان راستہ ہے وہ یہ کہ وہ خود قرآن نے بتا دیا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم نہیں جانتے تو جو اہل علم ہے جن کے پاس وہ صلاحیتیں تھیں قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کی, ان کی تفاصیل کی روشنی میں, ان کی باتوں کی روشنی میں تم اس چیز کو حاصل کرو. تو جو براہ راست تدبر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کر لے جن کے ذریعے تدبر کی اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی اور وہ صحیح نتائج تک پہنچ سکے گا. لیکن جو ایسا نہیں کر سکتا وہ بھی محروم نہیں ہے. اس کے لیے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ہمارے سلف, ان کے بیان کردہ جو باتیں ہیں ان کی روشنی میں وہ قرآن مجید پر غور و فکر کرے گا تو یقیناً وہ ان کے لیے علم کے بہت سے دروازے کھول دے گا, اور یقیناً قرآن مجید سے ان کو نصیحت بھی حاصل ہوگی اور بہت سا علم بھی حاصل ہوگا. جی جزاک اللہ خیرن کثیرا. شیخ صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا, یعنی کہ اس کا شارٹ اس میں ہم یہ لے لیں کہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور ہمارا ایمان اور اللہ پہ پختہ ہوتا ہے تو وہ غور و فکر صحیح ہے, اور اگر اس سے ہمارے ایمان میں کمی آتی ہے, تنگی پیدا ہوتی ہے, تو وہ غور و فکر یعنی وہی آئے جو آپ نے ابھی مثال دی تو اس کی طرح ہے انسان. جزاک اللہ خیر. ایمان میں کمی کے بجائے آپ یہ دیکھیے کہ یہ سوچیے کہ اگر وہ راستہ غلط راستے پر چل پڑتا ہے انسان بہت غور و فکر کی روشنی میں اور ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو ہمارے سلف کے بیان کردہ مفہوم کے یا ان کے طریقے کے خلاف ہے, یا قرآن مجید کے جو اصول ہیں جو بتا دیے گئے ہیں ان کے خلاف بولتا ہے وہ شخص, اپنے غور و فکر میں ایسی باتیں بولتا ہے جو قرآن مجید کے اصول کے خلاف ہے, دین کے خلاف ہے, یا صحیح احادیث کے خلاف ہے, یا ہمارے سلف کے بیان کردہ مفہوم کے خلاف ہے, تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ وہ غور و فکر ہے جو انسان کو غلط راستے پر لے جاتا ہے. الحمدللہ شیخ, بہت ڈیٹیل میں سمجھا ہے, الحمدللہ. تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہاں رک جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.